بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی کے جلد ثانی ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 74 ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الاقتصاد فی الحب والبغض۔ یہ باب ہے اس بیان میں محبت اور نفرت میں میانہ روی کا۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا سوید بن عمرو الکلبی عن حماد بن سلمة عن ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اراہ رفعہ قال۔ ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے سوید بن عمرو الکلبی سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، اور راوی کہتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق انہوں نے یہ روایت مرفوعا نقل کی ہے۔ قال، فرماتے ہیں، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما۔ اپنے حبیب کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ معمول کے مطابق محبت رکھ کرو۔ عسى ان يكون بغيضك يوما ما، شاید کہ کسی دن وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ وابغض بغيضك هونا ما، اور اپنے دشمن کے ساتھ نفرت اندازے سے کرو۔ عسى ان يكون حبيبك يوما ما، شاید یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن آپ کا دوست بن جائے۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفه بهذا الاسناد الا من هذا الوجه۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف اس سند سے، اسی واسطے سے۔ وقد روی هذا الحديث عن ایوب باسناد غیر هذا رواه الحسن بن ابی جعفر وهو حدیث ضعیف ایضا باسناد له عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والصحیح هذا عن علی موقوف۔ اور یہ حدیث اس سند کے علاوہ دوسری سند سے ایوب سے روایت ہوئی ہے، اور اس کی روایت حسن ابن ابی جعفر نے کی ہے، اور یہ بھی ایک ضعیف حدیث ہے۔ اسی اسناد سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور صحیح یہ ہے کہ حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ موقوفاً روایت ہوئی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام توازن اور اعتدال کا درس دیتا ہے، کہ فطری اور طبعی چیزوں میں بھی اعتدال، توازن اور میانہ روی کو پسند کرتا ہے۔ محبت اور نفرت میں بھی انسان میں فطری طور پر یہ جذبے موجود ہوتے ہیں، اور محبت و نفرت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اعتدال کی راہ پر مستقیم رہنے نہیں دیتی، بلکہ یہ انسان کو اعتدال سے نکال دیتی ہے، افراط اور تفریط کا شکار کر دیتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حبک الشیء یعمی ویسم، یعنی کسی چیز کی محبت یہ تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے محبت، اور پھر اس کی برائی کو بلائی اور اس کے عیب کو ہنر تصور کرتا ہے، اور اس کے عیوب سے وہ انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور محبوب چیز ہو کوئی یا فرد، اس کو اونچے سے اونچا مقام بھی دینے سے گریز نہیں کرتا، پھر غلو اختیار کر جاتا ہے، اور نفرت میں اس کے بالکل برعکس معاملہ چلتا ہے، کہ نفرت وہ بالکل حد انسانیت سے بھی نیچے گرا دیتے ہیں اور کہاں کہاں تک لے کے چلے جاتے ہیں۔
تو حدیث باب میں ان دونوں چیزوں کو اعتدال پر رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کے اندر مختلف قسم کی قوتیں موجود ہیں، قوت حیوانی ہے، شہوانی ہے، قوت غضبی ہے وغیرہ، لیکن ہر وقت کے استعمال کے اپنا مصرف ہوتا ہے۔ اپنے صحیح مصرف میں اپنے قوا کو استعمال کرنا یہ عبادت ہے، اور بے موقع بے محل استعمال کرنا یہ ظلم اور نفس پرستی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت مقدسہ ان تمام چیزوں کو نفس کے جذبات کے تابع استعمال کرنے سے منع فرماتا ہے، بلکہ ہر قوت کے استعمال کے لیے مقام اور محل اور اس کا تعین فرماتا ہے اور اس میں اعتدال اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دوست ہے نا، تو دوست سے محبت میں بھی غلو نہ کرنا، اس میں بھی اتنا آگے نہ بڑھ جانا، کیونکہ آج کل کسی کا کیا بھروسہ، کل تمہارا یہی دوست تمہارا دشمن بن جائے خدا نخواستہ، تو وہ اگر تمہارے اسرار سے، تمہارے پوشیدہ رازوں سے وہ واقف ہو تو پھر اللہ ہی تمہارا محافظ ہے۔ اور یہ تو آج کل کے اعتبار سے جس دور میں ابھی ہم چل رہے ہیں، یہ جو موبائل کا دور ہے، ویڈیوز کا دور ہے، لیکس آ رہی ہے، کبھی آڈیو کبھی ویڈیو، عزت گھروں کی وہ نیلام ہو گئی۔ تو یہ کہاں سے ایسا ہو رہا ہے؟ اپنے ہی ہوتے ہیں جو آستین کے سانپ بن کر پھر انسان کو ڈستے ہیں، اور ایسے ڈستے ہیں کہ بالکل دنیا سے مٹا کر ہی دم لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں اعتدال رکھنا چاہیے کہ اگر کو کل تمہارا وہ عزیز قریبی دوست تمہارا دشمن بن جائے خدا نخواستہ، جو تمہارے بہت سے رازوں سے کاموں سے واقف ہو، تو پھر آپ کے لیے کہاں جائے پناہ ہوگی۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا عَسَىٰ أَن يَكُونَكَ حَبِيبَكَ يَوْمًا۔ اور اسی طرح دشمن کے ساتھ دشمنی میں بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو آج کا دشمن کل دوست بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دشمنی کی حالت میں تم نے ایذا رسانی اور اس کی بے عزتی اور آبروریزی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر برے سے برا حربہ اس کے اوپر آزمایا، تو دوست بن جانے کے بعد بس آپ کو صرف اس کے سامنے شرمندہ اور رسوا ہی ہونا پڑے گا کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی تھی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک چیز میں، چاہے دوستی کی حالت میں ہو یا دشمنی کی حالت میں ہو، اعتدال سے کام لینا چاہیے اور درمیانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الکبر، یہ ہے کہ تکبر، کبر بھی اسے کہا جاتا ہے، تو اس کے بیان میں ہے یہ باب۔ وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من ایمان۔ ہمیں روایت کی ابو ہشام الرفاعی نے، انہوں نے ابو بکر ابن عیاش سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر موجود ہو، اور وہ آدمی جہنم میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان موجود ہو۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ و ابن عباس و سلمہ بن الاکوع و ابی سعید، اس باب میں ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، سلمہ ابن الاکوع اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبان بن ثعلبة عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی محمد ابن مثنى نے، انہوں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی یحییٰ ابن حماد نے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے ابان ابن تغلب سے، انہوں نے فضیل ابن عمر سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان، اور وہ آدمی جہنم میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو۔ قال فقال رجل، راوی کہتے کہ ایک شخص نے کہا، انه يعجبني ان يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو اور میرے جوتے اچھے ہوں۔ قال ان اللہ يحب الجمال ولكن الكبر من بطر الحق وغمس الناس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتے ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، ہاں لیکن تکبر تو یہ ہے کہ کوئی آدمی حق کو ٹکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، وغمس الناس، لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اگلے صفحے کی طرف جاتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاوية عن عمر بن راشد عن اياس بن سلمة ابن الاكوع عن ابيه رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے عمر ابن راشد سے، انہوں نے ایاس ابن سلمہ ابن الاکوع سے، اور انہوں نے اپنے والد سے ابن سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، کہ ایک آدمی اپنے آپ کو بلند اور اونچا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جبارین میں سے لکھا جائے گا، پھر اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ان جبابرہ اور یعنی جو فرعون، حامان، قارون وغیرہ کو پہنچا تھا، تو انہی جبابرہ کی طرح پھر اس کا انجام بھی ہوگا اور اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وبه قال حدثنا علی بن عیسیٰ ابن یزید البغدادی قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن ابی ذئب عن القاسم ابن عباس عن نافع ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال، ہمیں روایت کی علی ابن عیسیٰ ابن یزید بغدادی نے، انہوں نے شبابہ ابن سوار سے، انہوں نے ابن ابی ذئب سے، انہوں نے ابو القاسم ابن عباس سے، انہوں نے نافع ابن جبیر ابن مطعم سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے ارشاد فرمایا، یقولون لی فی التیہ، جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے اندر، یقولون فی التیہ، میرے اندر تکبر موجود ہے، وقد رکبت الحمار ولبست الشملۃ وقد حلبت الشاۃ، حالانکہ میں تو ایسا ہوں کہ گدھے کی سواری کر چکا ہوں، پٹے پرانے کپڑے پہن چکا ہوں اور بکری کا دودھ دو چکا ہوں، وقد قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، من فعل هذا فلیس فیہ من الکبر شیء، جس نے یہ مذکورہ کام کیا اس میں کبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ذرہ برابر بھی اس میں تکبر نہیں ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ باب کی طرف چلتے ہیں جی۔ تکبر ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے جی، بہت بڑا۔ اب تکبر کہتے کسے ہیں؟ دوسروں پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ حق کی تردید کرنا، حق کو ٹالنا اور دفع کرنا اور حق کو باطل سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ آنے والی روایت میں اس کی انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی، جیسے وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تکبر نفس کی مہلک بیماریوں میں سے ہے اور انتہائی قبیح اخلاقی خرابی ہے۔ دل میں اگر یہ خرابی پائی جائے نا تو اس سے انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ بڑائی اور کبریائی یہ اللہ جل شانہ کا لباس ہے۔ کما یلیق بشانہ، جیسے ہی اس کے شان کے ساتھ
مناسب ہو. تو جو انسان زمین پر بڑائی اور تکبر کرتا ہے تو گویا وہ اللہ جل شانہ کا لباس چیننے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی قسم کا مضمون ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو آدمی اس میں میرے ساتھ الجھتا ہے تو میں اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالوں گا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ، تو پھر اس صفت کو اپنانے پر اتنا عتاب کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں تکبر خالق کی صفت خاص ہے، مخلوق اسے اپنا کر در حقیقت وہ جھوٹ بولتی ہے. تکبر کرنے والا دراصل وہ جھوٹ ہوتا ہے، آپ اسے ایک بہروپیہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کبر اور بڑائی انسان میں ہے ہی نہیں اور نہ ہی اس میں آ سکتی ہے. یہ اپنے آپ میں بزعم خود بتکلف وہ بڑائی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ایک جھوٹا دعویٰ کرنا ہوتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے، جیسے مثال آج کے دور میں ہم لے لیں، کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی وطن کا دفاع یہ صرف آرمی کا کام نہیں ہے، مجھے بھی وطن سے محبت ہے، اور وہ آرمی یونیفارم پہن کر آ جائے، تو کیا لوگ اسے فوج کا بندہ تسلیم کریں گے؟ نہیں، بلکہ اس پر کیس کریں گے جعل سازی کا کہ بھائی یہ بندہ جھوٹا ہے، اس نے فوج کی یونیفارم پہنی، ان کی وردی استعمال کی. تو اسی وجہ سے جب انسان میں کوئی چیز قدرتی طور پر نہیں ہے تو بتکلف اس کے اپنانے سے، جھوٹ بول کر لوگوں کو جھوٹ کی یقین دہانی کرا کر یہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے اور اس سے کچھ بھی وہ نہیں ہوتا. اس پہلی روایت سے یہی معلوم، دوسری روایت کی بھی ابتدا میں یہی آتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا. یعنی مراد یہ ہے کہ ایسا تکبر جو ایمان لانے سے مانے ہو. ایمان لے آیا پھر تکبر کرتا ہے تو اس کو پھر سزا ملے گی جہنم میں، اس کے بعد پھر سزا ملنے کے بعد یہ جنت میں داخل ہو سکے گا. وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ ایمان، اور جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہو تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے، وہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوں گا. ابتدا میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، اس کی شان ہے، اس کا رحم و کرم ہے، اللہ جل شانہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ دوسرے روایت میں جو شخص نے پوچھا کہ مجھے تو اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے استعمال کرنا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو کیا یہ بھی منع ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورت نظر آنا، اپنے آپ کو مزین کرنا یہ الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اسے، لیکن اب ایسا لباس پہن کر انسان دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، دوسروں کی لباس پر تنقید کرے، ان کے جوتوں کا مذاق اڑائے، خود کو ان سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھنے لگے، بڑائی کرنے لگے، تو پھر یہ چیز ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ، جو حق کو جھٹلاتا ہے، وَغَمَسَ النَّاسَ، اور لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، تو پھر یہ کبر میں داخل ہے. تو لہذا لوگوں کو حق کو جٹلانے سے اور لوگوں کی تحقیر کرنے سے، تذلیل کرنے سے، پھر یہ ہے کہ انسان اس گناہ میں داخل ہو جاتا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.